السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارے آج کے خوبصورت ناول قراقرم کا تاج محل کی مختصر کہانی، جس کی رائٹر نمرہ احمد ہیں۔ ایک پری اور کوہ پیما کی کہانی۔ اس کہانی کی شروعات جولائی سن 2005 سے ہوئی۔ پریشیں جہازیب، جس کے نام کا آخری حصہ شے ہٹا کر سب اسے پری کہا کرتے تھے، بچپن سے ہی ایک آئیڈیلسٹ تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جنہیں چیلنجز کا سامنا کرنے میں مزہ آتا تھا۔ سیف سے منگنی سے پہلے تک وہ واقعی بہت پرجوش تھی، مگر ان گزرے 4 برسوں میں بہت کچھ بدلا تھا۔ اس کو بچپن سے پہاڑ سر کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے خاصی لاڈلی تھی، مگر اس لاڈ پیار نے اسے بگاڑا نہیں بلکہ بہادر، مضبوط اور پر اعتماد بنایا تھا۔ اس کی ماما کو اس کا کوہ پیمائی کا شوق بہت عزیز تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ انگلینڈ لے گئیں، جہاں وہ 4 برس لیک ڈسٹرکٹ میں رہی۔ وہاں اس نے بہت کچھ سیکھا۔ اس دوران وہ صرف 2 دفعہ سردیوں کی چھٹیوں میں پاکستان آئی تھی، اور ہر دفعہ خود سے 9 سال بڑا سیف الملوک بہت برا لگا تھا۔ پری کو نہ اس کی نگاہیں اچھی لگتی، نہ باتیں۔ 6 سال پہلے زندگی بدل گئی۔ جیسے ہی ماما کی وفات ہوئی تو اسے اندازہ ہوا کہ ماں اس کی کیسی مضبوط ڈھال تھی، جس کے نہ ہونے پر پاپا پر اور لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ پریشے بزنس پڑھنا چاہتی تھی، مگر پھپھو نے پاپا کو مجبور کیا کہ اسے ڈاکٹر بنائے۔ یوں اس کا 1 سال ضائع ہو گیا، مگر وہ میڈیکل میں آ ہی گئی۔ 2001 کے جولائی میں کوہ پیمائی کے سفر کے دوران اس کا بایاں کندھا بری طرح زخمی ہوا۔ اس حادثے کے بعد پاپا نے اس کی کوہ پیمائی پر پابندی لگا دی۔ اس نے خاموشی سے ان کا فیصلہ مان لیا۔ اگلے سال پاپا نے اسے بتایا کہ اس کا رشتہ سیف سے طے کر دیا ہے، تب بھی اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ لیک ڈسٹرکٹ جانے سے پہلے وہ خوابوں میں رہنے والی کم عمر لاپرواہ سی لڑکی تھی۔ وہ اپنی کزن نشا سے کہتی، کاش میرے لیے بھی ایسا شخص آئے، شہزادوں سی آن بان رکھنے والا، بہادر اور مضبوط، جو ظاہریت کے پجاریوں جیسا نہ ہو۔ وہ یہ بھی کہتی تھی کہ اگر میں پریوں کی طرح حسین ہوں تو یوں ہی کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ جیسے پریاں 7 سوالوں کی شرط رکھا کرتی تھیں، ویسی ہی شرط رکھوں گی۔ نشا نے بے حد تجسس سے پوچھا، کیسی شرط؟ تب وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بولی، میں صرف اس کا ہاتھ تھاموں گی جو میرے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت پہاڑ راکا پوشی سر کرے گا۔ کتنے ہی برس گزر گئے، وہ شہزادہ نہ آیا، یہاں تک کہ وہ خواب پریشے کو بچکانا لگنے لگے، اور نشا کے ساتھ اب ان خوابوں پر خوب ہنستی۔ پھر سیف سے منگنی کے بعد اس نے ہنسنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب پریشے جہازیب کے سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ خوبصورت سہی مگر ایک عام سی لڑکی ہے، اور عام لڑکیوں کے لیے شہزادے نہیں آیا کرتے۔ پریشے کچن میں کھڑی سوچوں میں گم تھی۔ تبھی نشا نے دروازے سے جھانکتے ہوئے پوچھا، تمہارے مہمان چلے گئے؟ ہاں چلے گئے، کہتے ہوئے وہ نشا کے ساتھ لاؤنج میں آ گئی، جہاں جہازیب صاحب بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ نشا کے پوچھنے پر جہازیب صاحب بتاتے ہیں کہ سیف کی امی نے عید کے تیسرے دن مہندی کے فنکشن کا کہا ہے، جس پر پریشے کو لگا کہ کمرے میں یک دم گھٹن بڑھ گئی ہے۔ پریشے جہازیب صاحب سے کہتی ہے کہ نشا کے کزن کی ٹور کمپنی کا ایک ٹور جلد ہی نادرن ایریاز جائے گا، تو میں چلی جاؤں نشا کے ساتھ؟ جہازیب صاحب کے پوچھنے پر نشا انہیں پشاور، سوات، کالام کی سائٹ پر جانے کا بتاتی ہے، جس پر انہوں نے فوراً اجازت دے دی، کیونکہ وہاں کوئی 2500 فٹ بلند پہاڑ نہ تھا۔ ان کا 8 دن کا ٹور اور تمام انتظام کمیٹی کے ذمے تھے۔ زوار بھائی کے آفس سے نکلتے وہ دونوں بہت خوش تھیں۔ تبھی مری کے موسم نے یک دم پلٹا کھایا اور بارش شروع ہو گئی۔ پریشے نے ہاتھوں کو کھول کر بارش کے قطروں کو چہرے پر محسوس کیا۔ تبھی ڈہلوان سڑک پر اسے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ اس طرف مڑ کر دیکھتی ہے۔ دور ہونے کے باوجود وہ واضح دیکھ سکتی تھی کہ گھڑ سوار کی آنکھوں کا رنگ شہد رنگ ہلکا اور چمکدار تھا۔ سنہری مائل، سرخ و سفید رنگت اور مغرور ناک تھی، مگر وہ ہر چیز سے بے نیاز اپنے گھوڑے کی طرف متوجہ تھا۔ ان کے قریب پہنچ کر اس نے پری کو براہ راست مخاطب کر کے تصویر بنانے کا بولا، تو پری کا سر خود بخود اسبات میں ہل گیا۔ تصویر بننے کے بعد اجنبی کے پوچھنے پر نشا کہتی ہے، بہت خوبصورت تصویر آئی ہے،
تو پری کو ہوش آتا ہے کہ نشا بھی وہیں موجود ہے۔ نشا کے پوچھنے پر وہ اجنبی بتاتا ہے کہ یہ کرائے کا گھوڑا ہے، تم لوگ ٹھہرو، میں اسے واپس کر کے آتا ہوں۔ پری اس کے واپس آنے سے پہلے ہی وہاں سے نکلنا چاہتی تھی، مگر اس اجنبی کا کیمرہ جو اس نے واپس نہ لیا تھا اسے دینے کے لیے پری اور نشا کو رکنا پڑتا ہے۔ سڑک پر چلتے نشا اس اجنبی سے پوچھتی ہے، تم اس تصویر کا کیا کرو گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ 20 برس بعد ایک سفر نامہ لکھوں گا اور اس کے فرنٹ پر یہ تصویر لگاؤں گا جس کا کیپشن ہوگا، اس کوہ پیما کی تصویر جو راکا پوشی سر کرنے جا رہا ہے۔ پریشے نے تیزی سے گردن گھما کر پوچھا، تم راکا پوشی سر کرنے جا رہے ہو؟ بے اختیار پوچھ لینے کے بعد اسے شرمندگی ہوئی کیونکہ وہ اب تک خود کو لا تعلق ظاہر کر رہی تھی۔ نشا اس اجنبی سے کہتی ہے کہ ہم ٹور کمپنی کے ساتھ کالام جا رہے ہیں، جس پر وہ سن شائن کمپنی کا نام لے کر کہتا ہے میں بھی ان کے ساتھ جا رہا ہوں۔ نشا کو اس اتفاق سے بے حد خوشی ہوئی۔ وہ اپنا اور پری کا تعارف کرواتی ہے، میں نشا سعید ہوں اور یہ میری دوست ڈاکٹر پریشے جہاں زیب۔ پاریشے؟ اس نے یورپی لب و لہجے میں اس کا نام دہرایا کیونکہ وہ ہینڈسم مرد کوئی غیر ملکی تھا۔ نشا کے پوچھنے پر وہ اپنا تعارف کرواتا ہے، میں افق ارسلان ہوں، ترکی سے آیا ہوں، پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہوں مگر ساتھ ایک تجربہ کار کلائمبر بھی ہوں۔ تمہارے پاکستان میں دنیا کے خوبصورت پہاڑ راکا پوشی کے لیے آیا ہوں۔ پریشے گاڑی کی طرف آ جاتی ہے تو نشا بھی عجلت میں افق کو بائے کہہ کر اس کے پیچھے آتی ہے۔ پریشے نشا کو ڈانٹتی ہے کہ ایویں ایک اجنبی سے سر راہ باتیں کرنے اور فری ہونے کا کیا مقصد؟ نشا کہتی ہے، بھائی برادر اسلامی ملک سے آیا ہے، میرا اسلامی فریضہ ہے میزبانی نبھاؤں، اچھی طرح جانتی ہوں میں تمہیں مسلمان لڑکی۔ پریشے نے دانت پیسے۔ وہ نشا سے کہتی ہے، نشا ہم کسی اور کمپنی کے ساتھ چلیں؟ جس پر نشا انکار کرتی ہے، ہرگز نہیں، ہم اسی کمپنی کے ساتھ جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے۔ پری ندا آپا کی وجہ سے ہار مان لیتی ہے کہ ان کے ساتھ 8 دن گزارنے سے بہتر ہے ترک سیاح کے ساتھ ٹور پر چلی جائے۔ اس کی پھپھو کی بیٹی ندا آپا 8 دن کے لیے پری کے گھر اس کی شاپنگ کے سلسلے میں رکنے والی تھی، تبھی پریشے پورے ہفتے کے لیے اسلام آباد سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ سیف کے منع کرنے کے باوجود پری پروگرام کینسل نہیں کرتی۔ کلام سے واپسی کے بعد اس کی شادی ہو جانی تھی، دل نے تب مر ہی جانا تھا، اور سیف جیسے انسان کے ساتھ زندگی کی شروعات کے بعد اسے کسی چیز کی بھی پرواہ نہ رہے، نہ دکھ نہ خوشی، مگر اس بے حسی کے دور کے آغاز سے قبل صرف 8 دن وہ زندگی کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ سیف جو کہ صرف اسٹاک ایکسچینجر تھا، اس کے پاس دماغ نہیں کیلکولیٹر تھا۔ پاپا کی ایک ہی بہن ہونے کی وجہ سے پاپا پھپھو کو بہت عزیز رکھتے تھے، اور سیف کے لیے منع کر کے پری اپنے باپ کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، مگر سیف کے ساتھ وہ پوری زندگی کیسے گزارے گی یہ خیال ہی اسے تھکا دیتا تھا۔ پاپا کی ڈھیر ساری دعائیں لے کر بس میں بیٹھ کر وہ لوگ پشاور کے لیے نکل گئے۔ ان کے ساتھ بس میں ایک کم عمر لڑکی ارسا بخاری بھی تھی۔ افق کو گاڑی کے ڈرائیور نے ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل سے پک کیا تھا۔ پشاور پہنچ کر وہ ہوٹل کے پارکنگ میں اترتے ہیں تو افق انہیں مخاطب کرتا ہے کہ کیسی ہیں آپ دونوں؟ نشا کہتی ہے، اوہ تو ہمیں آپ پہچانتے ہیں؟ پورا راستہ افق نے انہیں کوئی لفٹ نہ کروائی تھی، جس پر نشا سخت خفا تھی۔ افق ہنستے ہوئے وضاحت کرتا ہے کہ آپ نیند سے بے حال تھیں، اس لیے ڈسٹرب نہیں کیا۔ نشا اور پریشے کا روم انہیں ارسا کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ ارسا کا تعلق لاہور سے تھا مگر وہ پلی بڑھی انگلینڈ میں تھی۔ وہ بھی افق کے ساتھ راکا پوشی کے لیے آئی تھی کیونکہ راکا پوشی اس کے ناول کا سیٹ تھا۔ ارسا رائٹر بھی تھی، 2 ناولز کے بعد یہ اس کا تیسرا ناول تھا۔ پریشے کو پہلی ملاقات سے ہی افق کی ذات میں دلچسپی اور کشش محسوس ہوتی ہے۔ پری کو افق کے ساتھ وقت گزارنا اور سفر برا نہ لگتا تھا، ہاں البتہ یوں ظاہر کرنا وہ اپنا فرض سمجھتی تھی۔ ہوٹل کی لابی میں رکھے صوفوں پر بیٹھی پریشے اخبار کا معائنہ کر رہی تھی، تبھی افق نے استقبالیہ ڈیسک پر ایک نمبر بتا کر کال ملانے کا کہا۔ پری کا چہرہ اخبار کی وجہ سے چھپا ہوا تھا، اس لیے افق دیکھ نہ پایا۔ کال ملنے پر وہ اب بڑی بے تکلفی سے بات کر رہا تھا۔ وہ اسے پشاور سے سوات جانے کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا جس پر افق بے اختیار ہنس پڑا اور بولا، میں نے بچپن کی قصے کہانیوں میں جو بات پڑھی تھی وہ آج سچ ہو گئی۔
قراقرم کے پہاڑوں پر واقعی پریاں اترتی ہیں؟ اس کی بات پر پری کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس اعصابی جنگ سے وہ تھکنے لگی تھی۔ بس میں بیٹھ کر وہ سوچنے لگی کہ میں کیوں جذباتی ہو رہی ہوں اس کے لیے۔ چند دن میرے ملک میں رہ کر اس نے چلے جانا ہے، پھر اسے یاد بھی نہ رہے گا کہ مری کی سڑکوں پر گھوڑا دوڑاتے اسے کوئی لڑکی ملی تھی۔ مجھے اس کے ساتھ نارمل ہونا چاہیے۔ اس سوچ سے وہ ہلکی پھلکی ہو گئی۔ اس نے محبت کے جذبے کو دل کے سمندر میں دفن کر دیا۔ پشاور، سوات، کالام کے سفر کے دوران پریشے اور افق کو ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے۔ دونوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کا سالوں سے انتظار اب ختم ہوا، مگر اظہار ایک نے بھی نہ کیا تھا۔ واپسی پر افق اسے کہتا ہے، ہم بچھڑ نہیں رہے، میں راکا پوشی بیس کیمپ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ جس پر پری کہتی ہے، کم آن، میں نہیں آؤں گی، تم ضرور آؤ گی کیونکہ تمہیں معلوم ہے میں تمہارا انتظار کروں گا۔ پری افق کو اپنی منگنی کا بتا چکی تھی، اس کے باوجود اسے یوں پریقین دیکھ حیران تھی، مگر اس نے کوئی تبصرہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اسلام آباد واپس آ کر سب نے اسے ٹوکا تھا کہ تم کتنی کمزور ہو گئی ہو، کیا ضرورت تھی جانے کی؟ وہ اداسی سے مسکرا دیتی ہے۔ پری پاپا سے کیمپ کی اجازت مانگتی ہے تو وہ انکار کر دیتے ہیں۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا آئی، اس نے کمرے کی دیواروں سے تمام کو پیمائی والے پوسٹر اٹھا کر کچن میں جلا دیے۔ پاپا جو اسے کچن میں دیکھ لیتے ہیں پوچھتے ہیں، کیا کر رہی ہو پری؟ پوسٹرز کیوں جلا رہی ہو؟ یہ سب تم نے بہت شوق سے خریدے تھے۔ جس پر پری جواب دیتی ہے، ایسے شوق کا کیا فائدہ جو خوابوں تک محدود ہو۔ ساتھ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ پاپا کہتے ہیں، پری تم بیس کیمپ جا سکتی ہو، مگر آخری بار۔ پریشے کو یقین نہیں آتا پاپا نے اجازت دے دی تھی۔ پری کیمپ پہنچتے ہی افق سے ملاقات کرتی ہے، جو ایک تصویر دیکھنے میں مگن تھا۔ اسے دیکھ عام سے انداز میں مسکرا کر کہتا ہے، کیسی ہو؟ پری کی نظریں سنہری بالوں والی لڑکی کی تصویر پر ٹھہر جاتی ہیں۔ پوچھنے پر افق بتاتا ہے کہ یہ ہنادے ہے، میری بیوی۔ پری کو یوں لگا تمام پہاڑ اس کے سر پر آن گرے ہوں۔ وہ بے یقینی سے افق کو دیکھ رہی تھی، پھر بھاگتے ہوئے خیمے سے باہر نکل آئی۔ وہ تہیہ کر چکی تھی کہ وہ یہاں نہیں رکے گی، واپس چلی جائے گی۔ اتنے وقت تک افق اسے دھوکہ دیتا رہا، وہ شادی شدہ تھا۔ وہ اپنا سامان باندھ رہی تھی جب افق آ کر اسے پوچھتا ہے، کیوں جا رہی ہو، کیا ہوا؟ جس پر پری کہتی ہے کہ یہ تم پوچھ رہے ہو افق؟ آخر کیوں بلایا تھا تم نے مجھے یہاں؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ میری بیوی ہنادے ہے؟ افق اسے بتاتا ہے کہ 2 سال پہلے کیٹو پر برفشار آیا تھا، ہنادے اسی میں دب کر مر گئی تھی، اس کا ذکر یوں مت کرو۔ پریشے اس سے معذرت کرتی ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ جس پر افق کہتا ہے، بھول جاؤ پریشے، جسٹ ریلیکس۔ اگلے روز پریشے، افق اور ارسا بلندی کی طرف اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ ارسا اپنے ناول کے کاغذات پری کو اپنے بیگ میں رکھنے کا کہتی ہے کیونکہ اس کے بیگ میں جگہ نہ تھی۔ چڑھائی چڑھتے ہوئے اس نے چند قدم آگے رکھ کر ایک ٹکڑے کو پھلانگا۔ پری کو یوں ہی شک سا ہوا تھا کہ اس کے نیچے گہرا کھڑا ہے۔ اسے یوں پھلانگ کر مڑ کے دیکھتے ہوئے افق پوچھتا ہے، کیا ہوا؟ جس پر پری کچھ نہیں کہتے ہوئے دائیں طرف دیکھتی ہے۔ 30 میٹر کے فاصلے سے ارسا آ رہی تھی۔ پری نے افق کا ہاتھ تھامتے ہوئے جیسے ہی اگلا قدم رکھا، یکدم ایک دھماکہ ہوا۔ وہ گھبرا کر پلٹی۔ جہاں کچھ دیر قبل ارسا کھڑی تھی، اب وہاں برف کی دھول کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ چیختے روتے ہوئے افق سے کہتی ہے، پلیز افق، اسے نکالو، مگر کافی کوششوں کے باوجود ارسا کی ڈیڈ باڈی ریکور نہیں ہو پاتی۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے انہیں ارسا کو چھوڑ کر آگے جانا پڑتا ہے۔ کیمپ 4 پر پہنچنے سے پہلے ہی اچانک اوپر سے گرے تودے کے نیچے دب کر افق غائب ہو جاتا ہے۔ پریشے روتے ہوئے شدید سردی، ہوا اور تھکاوٹ کے باوجود افق کو تلاشتی ہے۔ مسلسل کوشش اور کئی گھنٹے کئی جگہ کھودنے کے بعد اسے افق زخمی حالت میں مل جاتا ہے، جو گڑھے میں اوندھے منہ گرا تھا۔ پری ڈیتھ زون پر ایک زخمی کے ساتھ تنہا تھی۔ ٹانگ میں فریکچر کے باعث افق کے لیے 2 قدم چلنا محال تھا۔
پری جیسے تیسے اسے رسی سے اپنے ساتھ باندھ کر عارضی لگائے کیمپ میں لے آتی ہے، جو شدید تیز چلتی ہوا میں اتنی بلندی پر کیسے لگایا یہ صرف وہی جانتی تھی، مگر افق کی زندگی کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ پری کے پاس ایندھن بھی کم تھا کیونکہ افق اپنا سامان اور بیگ گم کر چکا تھا۔ موسم شدید خراب تھا۔ پری کے پاس صرف 80 میٹر رسی تھی، باقی رسی ارسا کے ساتھ برف میں دفن ہو چکی تھی۔ افق کو یہاں سے نکالنا بے حد ضروری تھا، ورنہ وہ مر بھی سکتا تھا۔ کوہ پیمائی میں پیچھے مڑنے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ موسم پل پل تبدیل ہونے کی وجہ سے کوہ پیما تعین کرتے ہیں کہ آج اتنے بجے چوٹی سر کر لی تو ٹھیک، ورنہ واپس مڑ جائیں گے، مگر افق کی ضد سے وہ واپسی کا ٹائم گنوا چکے تھے۔ اب واپسی بھی موت کے منہ میں جانے برابر تھی۔ پری بیس کیمپ میں احمد دوران جو افق کا دوست تھا اسے کال کر کے کہتی ہے، تم پاکستان آرمی سے رابطہ کرو، وہ ہمیں یہاں سے ریسکیو کروائیں، افق اس شدید موسم میں زخمی حالت میں نہیں رہ سکتا۔ اگلے دن تک انتظار کے بعد پری کو کرنل کی کال آتی ہے جو اسے بلندی پوچھتے ہیں۔ وہ میٹر سے بتاتی ہے 7437 میٹر۔ کرنل اسے کہتے ہیں کہ آپ کم از کم 6000 میٹر تک نیچے اتر آئیں۔ پری سخت غصہ ہوتی ہے کہ زخمی کے ساتھ اتنی بلندی نیچے کیسے اتروں۔ تب افق کافی دیر کی خاموشی کے بعد اسے کہتا ہے، تم چلی جاؤ پری، تم اکلوتی ہو، میری وجہ سے تم یہاں پھنسی ہو، تمہارے پاپا غم برداشت نہیں کر پائیں گے اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو۔ پری سختی سے انکار کر دیتی ہے کہ میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں ہنادے نہیں پریشے ہوں۔ افق پریشے کو بتا چکا تھا 2 سال پہلے K2 پر برفشار کے دوران افق کے زخمی ہونے کی وجہ سے ہنادے افق کو بلندی پر چھوڑ کر اس کا آکسیجن ماسک تک اتار کر لے جاتی ہے۔ اسے کئی گھنٹوں بعد کسی دوسری ٹیم نے بچایا تھا۔ پری کے انکار کے بعد افق لب بھینچے اسے دیکھتا رہتا ہے۔ ایندھن بھی ختم ہو چکا تھا۔ پریشے جانتی تھی کہ گرم پانی کے بغیر اس بلندی پر چند گھنٹوں میں وہ مر جائیں گے۔ وہ افق کو سہارا دیتی رسی سے باندھ کر اس بلندی سے نیچے کیسے لائی، یہ بس اس کا حوصلہ تھا۔ وہ شخص اس کی زندگی تھا اور وہ اس کے لیے موت سے بھی لڑ رہی تھی۔ اگلے دن انہیں ریسکیو کر لیا جاتا ہے۔ اسپتال میں 3 دن بے ہوش رہنے کے بعد ہوش میں آتے ہی پری افق کا پوچھتی ہے تو نشا نے اسے بتایا کہ وہ واپس چلا گیا ہے کیونکہ تم نے اس سے وعدہ جو لیا تھا کہ تم اپنے پاپا کو دکھ نہیں دے سکتی، اس لیے وہ وعدے کی پاسداری کر کے واپس چلا گیا ہے۔ پریشے نے پیمز اسپتال جوائن کر لیا تھا۔ ایک دن ڈیوٹی کے دوران ہی اسے پاپا کے آفس سے کال آتی ہے کہ جہانزیب صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، انہیں گھر لے گئے، آپ گھر پہنچے۔ مگر اس کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی پاپا اسے دنیا میں اکیلا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اگلے 10 دن اس نے روتے چیختے گزارے تھے۔ نشا اسے کہتی ہے، غم بہت بڑا ہے مگر تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا۔ پری ماموں ممانے کی خاطر خود کو کام میں مگن کر کے سنبھالتی ہے۔ یوں ہی ایک دن ناشتے کے بعد لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ بھاگم بھاگ اسپتال پہنچتی ہے تو وہاں افراتفری مچی تھی۔ تب اسے پتہ چلا کہ صبح اسے چکر نہ آیا تھا، وہ زلزلہ تھا، 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ۔ پورا دن زخمیوں اور مریضوں کو دیکھتے دیکھتے کیسے گزرا کچھ پتہ نہ چلا۔ اسے یاد آتا ہے کہ افق جیولوجیکل انجینئر تھا، جس پر پری نے کہا تھا، تم ہمارے پاکستان کے کام کے نہیں ہو، یہاں زلزلے نہیں آتے۔ وہ زلزلے کی تباہ کاریاں دیکھتے ہوئے افق کے متعلق سوچ رہی تھی۔ آرمی کے ڈاکٹرز کے ساتھ وہ مظفر آباد بھی گئی تھی۔ جس وقت وہ مظفر آباد سے نکلی اسی وقت افق ارسلان اپنے 3 ساتھی انجینئرز کے ساتھ مظفر آباد میں ہیلی سے اترتا ہے۔ پریشے کو بعد میں میجر عاصم سے پتہ چلتا ہے کہ افق ارسلان مظفر آباد میں ہے۔ میجر عاصم نے ہی پری کو افق کی آخری امانت وہ تصویر دی تھی جو سوات کے ٹرپ کے دوران ان دنوں نے ساتھ بنوائی تھی۔ وہ سخت بے چینی سے میجر عاصم سے درخواست کرتی ہے کہ مجھے مظفر آباد لے چلیں، جس پر وہ بتاتے ہیں کہ آج کوئی ہیلی نہیں جا رہا، زمینی تو سارے راستے بند ہیں۔ تاہم میجر عاصم اسے فون پہ بات کروانے کا کہتے ہیں۔ 20 منٹ بعد وہ فون تک جاتی ہے اور جب اسے افق پکارتا ہے، پاریشے،
پری میز کا کونا پکڑے شدت سے بے آواز رو دیتی ہے۔ افق اسے نرمی سے کہتا ہے، رونا بند کرو پاریشے، آنکھیں صاف کرو، میں کل آؤں گا تمہیں ملنے۔ افق سے بات کرنے کے بعد وہ ہلکی پھلکی اور بے تحاشا خوش ہو جاتی ہے۔ اسی دن ماموں کے آفس جا کر پری منگنی کی انگوٹھی انہیں دیتے ہوئے کہتی ہے، آپ یہ پھپھو کو واپس کر دیں۔ ماموں اسے کہتے ہیں، میں کافی ٹائم سے اس چیز کا انتظار کر رہا تھا، اس لیے نہ تو میں حیران ہوں نہ ہی ناراض۔ پری مطمئن ہو کے واپس آ جاتی ہے۔ اگلے روز وہ اسپتال استعفیٰ دینے جاتی ہے کیونکہ اب اسے افق کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنی تھی۔ اسی وقت اسپتال میں 3 اسٹریچر لائے گئے۔ وہ افسوس سے دیکھتی ہے، لگتا ہے کوئی زیادہ زخمی ہو گیا ہے۔ اچانک اس کی نظر اسٹریچر کی اٹھی ہوئی چادر پر پڑتی ہے جہاں کوئی چیز رکھی تھی۔ وہ چادر ہٹا کر دیکھتی ہے تو وہ کیپ تھی، وہی کیپ جو اس نے افق کو سوات کی ٹرپ میں پہنے دیکھا تھا۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ لاش افق کے دوست جینک کی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے دوسرے اسٹریچر تک جاتی ہے، وہاں احمد دوران کی لاش تھی۔ آخری اسٹریچر کی خون سے بھری چادر دیکھ اسے ہمت نہیں ہوتی کہ دیکھ سکے اس پر کون ہے۔ وہ جانتی تھی افق جینک اور احمد کے بغیر کہیں نہیں جاتا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ اسٹریچر تک آ کر چادر ہٹاتی ہے تو وہ افق تھا، شدید زخمی حالت میں۔ اس کا سانس بھی اکھڑ رہا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ افق، جینک اور احمد اسکول کی ایک بلڈنگ سے ملبہ اور لاشیں نکال رہے تھے۔ عین اسی وقت آفٹر شاک کی وجہ سے عمارت ان کے اوپر گر گئی تھی۔ پریشے روتے چلاتے ڈاکٹر سے کہہ رہی تھی کہ اسے بچا لیں ڈاکٹر، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ افق کی حالت کے پیش نظر ڈاکٹرز پر امید نہ تھے۔ افق کو خون لگنا تھا مگر او نیگیٹو بلڈ بینک میں ختم ہو چکا تھا۔ پری ہر جگہ تلاش کرتی ہے مگر کہیں سے انتظام نہیں ہو پاتا۔ تب اسے یاد آتا ہے کہ سیف کا او نیگیٹو ہے۔ وہ سیف کو کال کر کے التجا کرتی ہے کہ پلیز آ جاؤ، تمہارے خون سے کسی کی جان بچ جائے گی۔ سیف انکار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اہم میٹنگ میں ہوں، تنگ نہ کرو۔ پری نا امید ہو چکی تھی۔ تبھی نشا کے بھائی کا دوست وہاں آ کر اسے کہتا ہے، میرا او نیگیٹو ہے۔ وہ معصب عمر نامی لڑکا رضاکاروں میں شامل تھا جو مریضوں کو لانے کا کام کر رہے تھے۔ 2 دن کے انتظار کے بعد افق کی حالت خطرے سے باہر ہوتی ہے مگر بری طرح کچلے جانے کی وجہ سے اس کا بایاں پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے۔ پری جانتی تھی کہ اب وہ گھوڑا نہیں دوڑا سکے گا، نہ کوہ پیمائی کر سکے گا، مگر وہ پھر بھی مطمئن تھی کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد احمد اور جینک کی موت کی خبر سن کر افق بچوں کی طرح بھلک بھلک کر رویا کہ پریشے کو اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ افق 2 ماہ اسلام آباد کے ہسپتال میں ہی رہا، پھر پریشے اسے امریکہ لے گئی۔ افق کی ذہنی حالت کی بحالی کے لیے پریشے کو بہت محنت کرنا پڑی۔ وہ دن رات اس کے ساتھ رہ کر اسے زندگی کی طرف واپس لائی تھی۔ ڈاکٹرز نے افق کو جدید طرز کا پروستھیٹک پیر لگا دیا تھا۔ شروع میں اسے چلنے میں دقت ہوئی مگر وقت گزرنے کے ساتھ عادت ہوتی گئی۔ اگلے 6 ماہ میں ان کی شادی ہو گئی تھی۔ افق نے خود اس سے وعدہ لیا کہ ہم کوہ پیمائی چھوڑ دیں گے، میں ان پہاڑوں میں واپس نہیں جانا چاہتا جنہوں نے میرے دوست چھین لیے ہیں۔ پھپھو نے انگوٹھی واپسی پر خوب شور مچایا تھا مگر پری نے سیف کے خون نہ دینے والی بات کو ایشو بنا کر شادی سے انکار کر دیا۔ 8 اکتوبر کے زلزلے کی خدمات سر انجام دینے والوں کو ایوان صدر کی تقریب میں انعامات سے نوازا گیا۔ احمد کا ستارہ جرأت باز از شہادت کا اعزاز اس کی بیوی سلمیٰ نے وصول کیا تھا۔ افق کو ستارہ اعزاز سے نوازا گیا تھا۔ وہاں سے واپسی پر سب اپنے تئیں آخری بار مظفر آباد آئے تھے۔ پہاڑوں کو دیکھتے ہوئے افق کہتا ہے، میں ایک دفعہ پھر ایوریسٹ جانا چاہتا ہوں۔ پریشے کہتی ہے، ہم نے وعدہ کیا تھا اچھے بچوں کی طرح گھر میں رہیں گے، ہم کوہ پیمائی چھوڑ دیں گے۔ پریشے کی بات سن کر وہ مسکرا دیا اور بہت آہستہ آواز میں پچھلے کئی گھنٹوں سے سوچے جانے والی بات کہی، کیا کوہ پیمائی بھی چھوڑی جانے والی چیز ہے؟